نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون وہ لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، بأیدیہم ساتھ اپنے ہاتھوں کے، ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے، عند پاس، اللہ اللہ کے ہے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشترو تاکہ وہ بیچیں، بہی اس کو، ثمنن پیسوں میں، قلیلن تھوڑے، فویلن پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، و اور، ویلن ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں، وقالو اور وہ کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہم کو، النار آگ، الا مگر، ایامن دن، معدودہ گنے چنے، قل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا بنا لیا تم نے، عند اللہ اللہ کے پاس، عہدن کوئی عہد، فلن تو ہرگز نہیں، یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ، عہدہ اپنا عہد، ام یا، تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم علم رکھتے، تم جانتے، بلا کیوں نہیں، من جس نے، کسبا کمائی، سیئۃً برائی، وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا، بہی اس کو، خطیئتہ اس کی خطا نے، فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ، اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اچھے، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، جنت کے ساتھی ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جی الفاظ کی وضاحت، فویلن پس ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ ویل جو ہے ہلاکت کے لیے استعمال ہوتا ہے، خرابی، تباہی، افسوس، عموماً حسرت کے موقع پر بھی بولا جاتا ہے۔ حدیث کی روح سے ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہہ تک گرنے میں 40 سال لگیں گے۔ فویل للذین تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب۔ کن کی طرف اشارہ ہے؟ یہود کی طرف، اور یہود میں سے کن کی طرف؟ علماء کی طرف، جو لکھتے ہیں الکتاب۔ کتاب ویسے تو لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، بک کو کہتے ہیں، لیکن کسی بھی پیس آف رائٹنگ کے لیے لفظ کتاب استعمال ہو جاتا ہے۔ اشارہ ہے ان فتووں کی طرف جو ان کے علماء لکھا کرتے تھے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ ان کے علماء کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ھذا یہ کیا؟ الکتاب یا فتوے، کہاں سے ہیں؟ من عند اللہ اللہ کی طرف سے، لکھتے خود ہیں، نام اللہ کے لگا دیتے ہیں۔
ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیشترو، تاکہ بیچیں، بہی، اس کو، کس کو؟ الکتاب کو، کیسے؟ ثمنً قلیلا، تھوڑے پیسوں کے عوض، تھوڑی سی قیمت کے عوض، یعنی اس پر کچھ مال معاوضہ لے لیں، لوگوں کو خوش کر کے کچھ نذرانے وصول کر لیں۔ فویل لہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، کن کے لیے؟ ان کے علماء کے لیے، مما، اس میں سے جو کتبت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے لکھا، کیا لکھا؟ الکتاب۔ وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، اس میں سے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ یکسبون کا روٹ کیا ہے؟ کاف سین بے، کسب، کمانا، نفع یا فائدے کے لیے کچھ کام کرنا، خواہ یہ اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے ہو، یعنی کوئی پیسے جو کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے اوپر ہلاکت ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ ان کے عوام کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو آگ۔ تمسنا، میم سین سین، مس، مس کس کو کہتے ہیں؟ جسم کو چھونا، ٹچ کرنا۔ نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا، مگر، ایامن، کس کی جمع ہے؟ یوم کی۔ ایامن، دن، معدودہ، گنے چنے، معدودہ، عین دال دال، عدد، عدد کس کو کہتے ہیں؟ گنتی کو۔ تو معدود کیا ہوا؟ گنی ہوئی چیز۔ قل، کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا بنا لیا تم نے، کیا لے رکھا ہے تم نے، تم کس نے؟ یہ بات کہنے والوں نے، عند اللہ، اللہ کے پاس، کیا؟ عہدن، کوئی وعدہ، کیا اللہ کے پاس تم نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فلن، تو ہرگز نہیں، یخلف اللہ، خلاف کرے گا اللہ، عہدہ، اپنے عہد کو، پھر اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ ام، یا، تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما، جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تم نہیں علم رکھتے۔ بلا، کیوں نہیں، من، جس نے، کسبا، کمائی، سیئتن، کوئی برائی، سیئتن کا روٹ جو ہے سین واو حمزہ ہے، سو، بدصورت ہونا، ناگوار ہونا، سو کا مطلب ہوتا ہے عموماً ظاہری بدصورتی کے لیے یا مانوی خرابی، دونوں کے لیے آتا ہے۔ وہ برائی جو کسی چیز کے اندر ہو، جس نے کمائی کوئی برائی، وہ احاطت، اور گھیر لیا، احاطہ کر لیا، بھی، اس کو، خطیئتہ، اس کی خطا نے۔ خطیئہ کا جو روٹ ہے خے توئے حمزہ ہے، خطا، خطا کس کو کہتے ہیں؟ غلطی کو، اصل مقام سے ہٹ جانا یا اصل مقصد سے ہٹ جانا، اور سیاح ہی کی طرح ہے اصل میں۔ فاولئک، تو یہ لوگ، یہ کون لوگ، کس کی طرف اشارہ ہے؟ جو برا کام کریں، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم امیون، اور ان میں سے بہت سارے تو بےچارے ان پڑھ لوگ ہیں۔ کن میں سے؟ یہود میں سے۔ ان کے ان پڑھ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ لا یعلمون الکتاب، ان کو کتاب کا علم ہی نہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں لٹریٹ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ لٹریٹ کس کو کہتے ہیں اور ال لٹریٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ دنیا بھر میں یہی ڈیفینیشن ہے، لیکن اللہ تعالی کی ڈیفینیشن مختلف ہے، اللہ تعالی کا معیار اور کرائیٹیریا مختلف ہے۔ وہاں کون الٹریٹ ہے؟ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتا۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کتاب نہیں جانتے تھے، تو ہمارا حال کیا ہے آج؟ ہم میں سے کتنے % لٹریٹ ہیں؟ پھر اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ساری خرابیاں آتی ہی اس سے ہیں جب علم نہیں ہوتا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے بہت سارے تو کتاب کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتے، خود کچھ خبر ہی نہیں۔ ان کا دین کس پر مبنی ہے؟ الا امانی، مگر خواہشات پر، آرزوؤں پر، تمناؤں پر۔
کون سی تمنائیں تھیں ان کی؟ وہ جھوٹے قصے کہانیاں تھے جو یہود نے اپنے دین کے بارے میں گھڑ رکھے تھے، سستی نجات کے مقدس نسخے تھے، کچھ ٹونے ٹوٹکے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں اکاذیب مختلقہ سمعوها من علمائهم فنقلوها على التقلید۔ اکاذیب مختلقہ، مختلقہ ہوتا ہے گھڑی ہوئی، اکاذیب مختلقہ جھوٹے قصے کہانیاں جو یہود نے اپنے دین کے بارے میں گھڑ رکھے تھے اور جو اپنے ظاہر فریبی کی وجہ سے عوام میں خوب پھیل گئے تھے۔ اور وہ کیا تھے مثلاً؟ وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم بنی اسرائیل ہیں، یہود ہیں، اس لیے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ان کو اپنی نسلی برتری کا بہت احساس تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، اپنی قومیت پہ بڑا فخر تھا کہ ہم قوم یہود ہیں۔ پھر کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، بھلا ہمیں کیوں آگ میں پھینکے گا؟ جیسے آگے آتا ہے نا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ بس چند ہی دن چھوئے گی، اول تو ہم نے جانا ہی نہیں، اور اگر چلے بھی گئے تو صرف چند دن ہی ہمیں لگے گی، اس کے بعد ہم نکال لیے جائیں گے۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں تھی جو ان کے اندر موجود تھی کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ، ہم بہت سپیریئر لوگ ہیں، نسلی فخر، قومی فخر، ہم بخشے بخشائے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ان کے عوام میں موجود تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اسی وجہ سے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ لوگ محض گمان رکھ رہے ہیں، یہ صرف ان کے اپنے خیال ہیں، ان کی خوش فہمیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ سب بھی کیوں ہوا تھا؟ کتاب سے منہ موڑنے کی وجہ سے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے۔ جی، یہاں الذین سے مراد ان کے علماء ہیں۔ ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ کتاب یعنی فتوے اپنے ہاتھ سے لکھتے، تورات کی تفسیریں لکھتے، مختلف قسم کی باتیں لکھتے، ثم یقولون، لکھنے کے بعد لوگوں کو کیا بتاتے؟ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، اس کو اللہ کا حکم مان لو، یعنی اپنی باتوں کو اللہ کی بات بنا کے پیش کرتے۔ ریلیجس ایکسپلائٹیشن، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے۔ لوگ کیوں ایکسپلائٹ ہو جاتے تھے؟ لوگ کیوں بے وقوف بن جاتے تھے؟ علم جو نہیں رکھتے تھے۔ ایسا کیوں کرتے تھے وہ؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کی وجہ سے کچھ پیسے حاصل کر لیں، یعنی لوگوں کے سامنے لوگوں کی مرضی کا، لوگوں کی پسند کا دین پیش کرتے، خود ساختہ باتوں کو دین کہتے، اسے لوگوں کے سامنے رکھتے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں۔ مثلاً اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا، کسی سے کوئی جرم ہو جاتا، اب کیا ہوتا؟ وہ ان کے علماء کے پاس آتا اور آ کر بتاتا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، کیا میری معافی ہو جائے گی؟ یا یہ کہ بسا اوقات اس پر کوئی حد جاری ہونی ہوتی تو وہ آ کے مسئلہ پوچھتا۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، تو آپ اس کو یہ کہنے کی بجائے کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ یہ کہنا شروع کر دیں نہیں تمہاری تو کوئی غلطی نہیں، اور صرف اس لیے کہ دوسرا ناراض نہ ہو جائے یا اس سے ملنے والا کچھ فائدہ رک نہ جائے، تو اس کی مرضی اور اس کی پسند کی بات کر دینا۔ یہ کیا تھا دراصل؟ دین میں منمانی کرنا، یعنی اپنے ہاتھ سے لوگوں کی مرضی کے فتوے لکھتے، لوگوں کی مرضی کی باتیں لکھتے تاکہ کچھ پیسے حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُمْ، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، جو تعویلات کی، جو اجتہادات کیے، جو غلط قسم کے تھے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ وہ کمائی کر رہے ہیں، جو پیسے وہ کما رہے ہیں، جو دنیا وہ بنا رہے ہیں، یہ دنیا ان کے کسی کام نہ آئے گی۔
یہی دنیا ان کو لے ڈوبے گی، یہی چیز ان کی ہلاکت کا سبب بن جائے گی. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن، گنتی کے چند دن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ ذرا ان سے پوچھئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ ہاں بالکل تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، تم نہیں جانے کے آگ میں؟ اگر ایسی کوئی بات ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، پھر اللہ اپنے وعدے کا ہرگز خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو جن کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں، محض لا علمی کی باتیں کر رہے ہو، جہالت پر مبنی باتیں کر رہے ہو. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہوتا تو پھر کوئی بھی شخص جہنم میں نہ جاتا. بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے کوئی برائی کی، من کسب سیئۃ، جس نے کوئی برائی کمائی. سیئہ کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو، یعنی جس نے کوئی غلطی کی. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس غلطی سے پھر وہ نکلا نہیں، معافی نہیں مانگی، بلکہ کیا کیا؟ اس غلطی میں گھر گیا، اس دلدل میں پھنس گیا. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اسی دلدل میں اس کی موت آئی تو کہاں جا گرا؟ جہنم میں. کہ قرآن پاک میں آتا نا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، جو شخص برائی لے کر آئے گا وہ الٹے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. قرآن پاک کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طرف ایک جگہ جہاں جہنم کی بات ہوتی ہے، وہاں ساتھ ہی دوسری طرف کس کی بات ہوتی ہے؟ جنت کی خوشخبری آتی ہے. کچھ اور تفسیری پہلو ابھی رہتے ہیں، ابھی تفسیر مکمل نہیں ہوئی، میں نے ایک طرح کا ابھی خلاصہ ہی کیا ہے. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. یہی وہ کیفیت ہے جس کا ذکر پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. اب آپ کو وہ آیت بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، ختم اللہ علی قلوبہم. کیوں؟ اس لیے کہ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جب ان کے اندر کچھ بھی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، جب ان کے اندر سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی، جب ان کے اندر کوئی نرمی باقی نہیں رہتی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے بات کو سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں، پھر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یہی وجہ تھی کہ یہود ایمان نہیں لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے کفر کیا تھا. ختم اللہ علی قلوبہم کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو ذہن میں ضرور رکھیے، کیونکہ وہاں آپ کے دل میں آیا تھا نا کہ جب اللہ ہی نے مہر لگا دی تو پھر ان بیچاروں کا کیا قصور. لیکن یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے حجت بازی کی، ہیلا سازی کی، ٹال مٹول کی، بات ماننا ہی نہیں چاہی، تو ان کے دل پھر کیا ہوئے؟ سخت ہو گئے. جب دل سخت ہوئے تو پھر ہدایت ان کے اندر نہیں جاتی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی خیر کی بات نکلتی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، کفر. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر پتھروں کی کچھ خصوصیات بتاتے ہیں. عام طور پر ہمارا خیال یہ ہے کہ پتھروں کے اندر شاید کسی بھی قسم کا احساس موجود نہیں، پتھر کو ایک بے حس چیز سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کی کچھ آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک خاص قسم کا شعور موجود ہے. مثلا قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. اچھا، پتھر کس سے بنتا ہے؟ ذرے سے. ذرات مل کے پتھر بناتے ہیں نا. ایک ذرہ جو ہوتا ہے اس کی سب سے چھوٹی فارم کو کیا کہتے ہیں؟ ایٹم کہتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایٹم ایک سالڈ چیز ہے یا ایک حرکت کرنے والی چیز ہے؟
ایٹم میں حرکت ہے نا. ایٹم میں کیا کچھ ہے؟ الیکٹران ہے، پروٹون ہے، جی. تو ان میں ایک خاص قسم کی حرکت موجود ہے. وہ بظاہر دیکھنے میں تو سالڈ نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر حرکت ہے، گھوم رہے ہیں وہ الیکٹرانز. اسی گھومنے کے لیے لفظ تسبیح آتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. تو وہ گھوم بھی رہے ہیں اور ساتھ اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ کنکریاں لی اور صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنوائی جو ایک بنبناہٹ کی طرح تھی. کتنی بھی خاموشی میں آپ چلے جائیں کوئی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے آپ کو؟ ہوتی ہے نا. کہیں بھی چلے جائیں، بالکل ساؤنڈ پروف جگہ پر آپ چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو ایک ساؤنڈ سنائی دے. تو پھر وہ کس چیز کی ساؤنڈ ہوتی؟ بہرحال فضا کے اندر، کائنات کے اندر ساؤنڈ بھی سنائی دیتی ہے، انتہائی خاموشی میں بھی. ہم ان چیزوں کی حقیقت کو نہیں جانتے، ہم محسوس کرتے ہیں مگر ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی. ہو سکتا ہے جہری طور پر نہ بھی ہو تو سری طور پر. سائنٹیفک ریسرچ سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پتھروں کے اندر بھی کیا ہے؟ اسٹیشنری موومنٹ ہے، یعنی ادھر ادھر نہیں جاتے لیکن اپنی ہی جگہ پر ایک حرکت موجود ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر تھے سبیر نام کے. اس نے آپ کو کہا کہ مجھ پر سے اتر جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ میری پیٹھ پر یہ آپ کو قتل نہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے. اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ پتھر بھی جلیں گے انسان کے ساتھ. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص حق کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دے گا قیامت کے دن حجر اسود اس کے ایمان کی گواہی دے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حجر اسود کو قیامت کے دن 2 آنکھیں ملیں گی اور وہ ہر اس شخص کو پہچان لے گا جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا اور وہ اس کے حق میں گواہی دے گا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور چیزوں کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو مسجد نبوی میں اس وقت ممبر نہیں تھا، کروسٹرم نہیں تھا جس پر آپ خطبہ دیتے، تو درخت کے تنے کو کاٹ کر بطور ممبر یوز کیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنانے کے لیے حکم دیا. تو آپ کو معلوم ہے یہ سعادت کس کے ہاتھ میں آئی تھی؟ ایک خاتون نے آگے بڑھ کر آپ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے بیٹے کو جنگل میں بھیجا کہ جاؤ لکڑی کاٹو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کرو. بہرحال جب وہ ممبر بن کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے تنے کو چھوڑ دیا تو اس تنے سے آوازیں نکلنے لگی اور وہ رو رہا تھا اور ہچکیاں لے رہا تھا. حدیث کی کتاب میں آتا ہے یا انینن آہیں بھر رہا تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا کلام نہیں پڑھیں گے، اس ممبر کے پاس جا رہے ہیں. تو وہ جگہیں جن پر بیٹھ کر، جہاں پر رہ کر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، جس زمین پر سجدے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ہمارے حق میں یا خلاف گواہی دیں گی. وہ بولیں گی یا اللہ اس نے میرے پاس بیٹھ کر یہ غلط کام کیا تھا یا اچھا کام کیا تھا. کیونکہ ہر چیز اپنے اندر وہ سب تصویریں لے رہی ہے ہماری، جو کچھ ہم کر رہے ہیں. اسی طرح یعنی نہ صرف یہ کہ چیزوں کی گواہی بلکہ زمین کی گواہی. یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی کہ میری پیٹھ پر کیا کچھ ہوا. زمین بولنے لگے گی کہاں کہاں کوئی چل کے گیا، اس پر اچھل کود رہے تھے یا اس پر کچھ اچھے کام کر رہے تھے، یہ زمین کی بھی خبریں ہوں گی. پھر اسی طرح آل فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پانی میں ڈوب گئے فما بکت علیہم السماء والارض، کہ ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی. لیکن ایک نیک شخص کے دنیا سے جانے پر زمین آسمان بھی روتے ہیں کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یہاں سے رخصت ہو گیا.
تو اب ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے جانے پر اس دنیا سے لوگ شکر کا کلمہ پڑھیں گے کہ شکر ہے بلا سے جان چھوٹی، یا یہ کہ لوگ روئیں گے، اور صرف لوگ نہیں بلکہ یہ زمین یا آسمان، یہ سب چیزیں ہمارے بارے میں کیا گواہی دیں گے. ہم سب کو اس کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے، کیونکہ ہم عموماً نیک بنتے ہیں صرف لوگوں کے سامنے. تنہائی میں شیطان سے بھی بسا اوقات لوگ برے کام کرتے ہیں، شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں برائیوں میں، اور لوگوں کے سامنے شرافت کا مظاہرہ. لیکن یاد رکھیے کہ ہم میں سے کوئی کہیں بھی چھپ چھپا کے بھی بچ نہیں سکتا. آس پاس کی ساری چیزیں اس کا حساب لے رہی ہوتی، اس کی گواہی دے رہی ہوتی. سب چیزوں کو اللہ نے آنکھیں دے رکھی، دیکھو ان کو، پھر قیامت کے دن بتانا انہیں کیا کر کے آئے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی کچھ خوبیوں کا ذکر کیا، اور انسانوں کو پتھر سے بھی بدتر قرار دیا جب وہ اللہ کی اطاعت سے ہٹ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب